لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خالد میمون اسلام چینل اردو لندن سے درس قرآن کے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے سنا جائے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس کے اندر یہ بات گفتگو ہوئی تھی، یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، یہ سارے جہان کا اول عالم ہے، یہ مرکز بھی ہے، یہ اصل بھی ہے۔ مختصر گفتگو ہوئی تھی، اور پھر اس ذی الحجہ کے مہینہ جس کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بڑی فضیلت عطا کی۔ ویسے تو تمام دن، تمام راتیں، تمام زمانہ اللہ کا ہے، ویسے ہی سورج صبح نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم کرتے ہوئے کہ اس کے بندے بعض دوسری مصروفیات جن کو اللہ نے جائز اور حلال قرار دیا، تجارت کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، ذریعہ معاش کی وجہ سے، اگر کسی وجہ سے اس درجے کے اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو سکتے تو اللہ نے کچھ مخصوص ایام، مخصوص دن رکھے ہیں جن کو کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے دن ہیں۔ ان کے اندر اللہ نے خصوصیات یہ رکھی ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مغفرت فرماتے ہیں، بخششیں عطا فرماتے ہیں، اور اس کو فضیلتیں عطا فرماتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کو اجر و ثواب زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس ذی الحجہ کے مہینے کے اندر دو بڑی عبادتیں
جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا کی، ایک تو حج ہے، اور حج ظاہر ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر، منا میں، مزدلفہ میں، عرفات کے اندر، اور ان مقامات پر، ان مقدس جگہوں پر وہاں پہنچنا، اور پھر جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو حج کا یونیفارم بھی پہنتا ہے، حج کی وردی پہن کر کے، یعنی احرام پہن کر کے انسان جو ہے ان مقدس مقامات کی طرف جائے، اور ان مخصوص ایام کے اندر وہ ارکان جب ادا کرے گا انہی دنوں کے اندر، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے حج جو ہے اس کو حج کہتے ہیں۔ اور اگر ان ایام کے علاوہ، یعنی ان اوقات کے علاوہ، یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے علاوہ، ان جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ عبادت کرنے کی کوشش کرے تو وہ سرے سے عبادت ہی شمار نہیں ہوتی۔ جیسے کہ عرفات، یعنی حج کا رکن اعظم جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص پورا سال عرفات کے اندر رہے، 10 دن مزدلفہ کے اندر وہ راتیں گزارے، یا مینا کے اندر گزارے، یا جمرات وہیں کھڑے ان پر رمی کرے، کنکریاں مارے، تو وہ سرے سے عبادت ہی شمار نہیں ہوتی، سرے سے عبادت ہی شمار نہیں ہوتی۔ تو حج، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حج در حقیقت خدا کے سامنے اس مقدس سرزمین پر حاضر ہو کر کے، جہاں انبیاء علیہ السلام، نبیوں، رسولوں اور برگزیدہ بندوں نے حاضر ہو کر کے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اعتراف کیا، اور اپنی فرمانبرداری کا عہد و پیمان و اقرار کیا، تو ان مقامات میں کھڑے ہو کر کے، چل کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا، اپنی سیاکاریوں سے توبہ کرنا، اور اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا، تاکہ وہ ہماری طرف رجوع ہو اور اپنے گنہگار بندوں کی طرف ان کی مغفرت کرے، ان کی بخشش کرے۔ تو حج جو ہے، ایک عبادت تو یہ حج ہے کہ حج وہاں پر ہوتا ہے، اور دوسری عبادت جو ہے عظیم الشان جو ہے اس مہینے کے اندر، وہ ہے قربانی۔ تو قربانی جو ہے یہ 2 بڑی عبادتیں ہیں، اور قربانی پوری دنیا کے اندر جو صاحب استطاعت ہے تو جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر ذبح کرنا اور اس کا گوشت لوگوں کو کھلانا۔ تو اس کی جو ابتدا ہے قربانی کی، تو کسی یہ نسل انسانی کی ابتدا سے ہی قربانی کا عمل شروع ہے۔ کسی حلال جانور کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، حلال جانور کو اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، اس وقت سے شروع ہوا جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی، یعنی نسل انسانی کی ابتدا قربانی کا اللہ کی رضا کے لیے کسی حلال جانور کا ذبح کرنا اس وقت سے مشروع ہے جب سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت پڑھی، سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے کی۔
حابیل اور قابیل نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ قربانی دی، جس کا ذکر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ ان دونوں بیٹوں نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ اس کا ایک لمبا واقعہ ہے۔ خیر، تو اس وقت سے یہ نسل انسانی سے جب آدم علیہ السلام آئے تو اس وقت سے یہ قربانی جو ہے یہ شروع ہوئی، جس کو قرآن حکیم کے اندر سورہ مائدہ کے اندر فرمایا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی۔ علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آیت کی تفسیر میں یہ نقل فرمایا کہ حابیل نے ایک دمبے کو ایک مینڈے کی قربانی پیش کی، اور قابیل نے اپنے کھیت سے جو ہے وہ کھیت کی پیداوار کچھ غلہ جو فصل وغیرہ تھی اس کو صدقہ کے طور پر قربانی پیش کی۔ اب انبیاء سابقین کے ہاں پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور کے اندر یہ تھا کہ قربانی کے قبول ہونے نہ ہونے کی علامت اور نشانی یہ سمجھی جاتی تھی کہ ایک آگ آسمان سے آتی، جو قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہوتی اس قربانی کو آسمانی آگ جلا دیتی، یہ علامت اور نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہے، اور جو ویسے پڑی رہے جس کو نہ آسمانی آگ نہ کھائے تو وہ قربانی اللہ کے ہاں نامقبول، یعنی وہ قبول نہیں۔ تو حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کے مینڈے اور دمبے کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ تو معلوم ہوا جو اس وقت دستور تھا تو حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھی، جس قربانی کو اللہ نے قبول فرمائے تو ایک آگ آسمان سے آ کر کے اس کو جلا دیتی تھی۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب یہود مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، فرمایا حَتَّى تَأْتِنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ، ہمارے ہاں یہ دستور تھا جس کو سوختی قربانی کہتے ہیں، بائبل کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ دستور تھا، پہلے انبیاء علیہ السلام کے ہاں قربانی کے قبول ہونے اور مال غنیمت کے قبول ہونے کے اندر یہ علامت تھی، جس مال غنیمت کو اور جس قربانی کو اللہ قبول فرماتے تو آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی۔ تو کہا کہ حَتَّى تَأْتِنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُ النَّارِ، تو اس زمانے میں تو اس زمانے کے اندر جو ہے مال غنیمت کے اندر اور قربانی کے لیے جو ہے جو آگ آسمان سے نازل ہو کر اس کو کھا جاتی، وہ اللہ کے راستے کے اندر کوشش کرنا بھی مقبول سمجھا جاتا تھا، یہ علامت سمجھی جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اللہ رب العزت نے بہت سے احکامات جو ہے اس امت کے لیے آسان کر دیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ پہلے یہ تھا کہ عبادت کرنی ہے تو عبادت خانے کے اندر جاؤ، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب مسلمانوں کے لیے پوری روئے زمین کو خیمہ مسجد بنا لیا۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں پر بھی آپ کو نماز کا ٹائم ہو جائے، آپ جنگل میں ہیں، موٹر وے پر ہیں، صحرا میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، آپ کا نماز کا وقت ہو گیا، عبادت مسجد ہے تو فبیا بہت اچھا ہے۔ مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے اندر بڑی جو ہے ترغیب دی گئی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اس کے بارے میں بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ خیر،
کہا کہ ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اس امت کو یہ ملا کہ جہاں پر بھی پاک زمین پر، یعنی زمین جہاں پر کچھ گند وغیرہ نہ پڑا ہوا ہو، وہاں پر انسان نماز پڑھے گا تو اس کی عبادت جو ہے وہ مقبول ہوگی۔ پہلی امتوں کے اندر ایسا نہیں تھا۔ دوسری خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو، یعنی ہمیں اور آپ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ وہ کیا کہ پہلی امتوں کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے کے ساتھ یا جسم کے ساتھ کوئی پلیدی لگ جاتی، گندگی لگ جاتی، تو وہ کپڑا وہاں سے پھاڑنا پڑتا یا وہ جسم کی جگہ وہاں سے کھرچنی پڑتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور برکت سے کہ اگر پانی نہیں ملتا، پانی نہیں ہے، تو آپ جو ہے تیمم کر سکتے ہیں، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے، جو پانی کی شرائط جو فقہا نے لکھی ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کتنی دیر تک تلاش کرنا چاہیے، کتنی مسافت تک دیکھنا چاہیے، بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ایسے ہی اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ تم قربانی دو اللہ کے لیے، اور تم قربانی کا گوشت اور مال غنیمت جو ہے تمہارے لیے جائز اور حلال ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی برکت سے یہ قربانی جو ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ سمجھنا، اور زیادہ سے زیادہ گوشت لوگوں کو کھلانا۔ تو پہلی امتوں کے اندر یہ گوشت خود نہیں کھا سکتے تھے، آگ آتی تھی، تو امت محمدیہ پر اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خصوصی فضائل اور انعامات الہیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، احلت لی الغنائم، یعنی میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض غیر مسلموں نے اپنے اسلام قبول نہ کرنے کا یہ عذر پیش کیا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کو آسمان سے آگ آ کر کے کھا جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ صورت ظاہر نہ ہو۔ تو ان کے اس اعتراض کو اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر ان کے اس عذر لنگ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کو آگ نے کھایا تھا اور آسمان سے آگ آ کر کے کھاتی تھی، تم نے ان پر کون سا ایمان لایا؟ تم نے تو ان کو الٹا جو ہے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کو جو ہے تکلیف پہنچائی، اور یہاں تک کہ ان کے قتل تک سے تم نے دریغ نہیں کیا۔ یہ تمہارا یہ کہنا، یہ قول جو ہے حق طلبی نہیں ہے بلکہ ہیلا جوئی، ایسے بہانہ بنا رہے ہو۔ فرمایا کہ جانور کی قربانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت اور تقرب الہی کا جو ہے وہ ذریعہ بنی، اور قربانی کا خاص طریقہ آسمان سے آگ آ کر کے اس کو جلا دینا یہ ہوتا تھا، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، تمام انبیاء سابقین کے دور تک یہی مشہور تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے ان کو، اس امت کو، قربانی کرنے والے کو اس کا گوشت کھانے کی اجازت دی، بلکہ کھانا چاہیے۔
اور دوسرا، جب قربانی کرتا ہے انسان تو اس میں زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے وہ غرباء تک، مساکین تک پہنچانا چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ عمومی ماحول کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ اعلان فرمایا کہ کسی کے گھر کے اندر 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دن کے بعد کسی کے گھر کے اندر قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھے دن قربانی کے ایک بوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اب دوسرے سال جب عید الاضحیٰ آیا، خطبے کے دوران صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گزشتہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن تک صرف استعمال کرنے کی اجازت تھی، اس سے پہلے گوشت کو ذخیرہ کر دیتے تھے، آج کل بھی ذخیرہ کرتے ہیں لیکن مختلف طریقے ہیں۔ اس وقت گوشت کو ذخیرہ کرتے تھے، گوشت کو سکھا کر کے جو ہے اس کو مسالے وغیرہ لگا کر کے رکھ دیتے تھے، 1 سال تک وہ اس کو استعمال کرتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد کسی کے پاس چوتھے دن اس کی بوٹی نہ رہے۔ تو دوسرے سال صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، گزشتہ سال آپ نے پابندی لگا دی تھی، آیا وہ پابندی آج بھی ہے یا وہ نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پابندی ابھی نہیں ہے، ابھی تم رکھ سکتے ہو۔ وہ گزشتہ سال میں نے پابندی اس لیے لگائی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر کچھ قبائل، کچھ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ لوگ غریب لوگ آئے تھے۔ جو قبائل آئے تھے وہ محتاج تھے، وہ غربت کے اندر تھے۔ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ اب چونکہ وہ صورتحال نہیں ہے، اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے جو فلسفہ ملتا ہے، جو بات ملتی ہے کہ قربانی کا گوشت زیادہ سے زیادہ، یعنی عمومی معاشرے کو دیکھ کر کے، عمومی حالات کو دیکھ کر کے ہمارا دین جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے، اور پھر یہ قربانی جو ہے یہ سال کے اندر اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق انسانیت کے لیے دعوت ہے، یہ ضیافت ہے۔ سال کے اندر اللہ اپنے انسانوں کو جو ہے ان کی دعوت کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ کی طرف سے دعوت ہے انسانیت کی، لیکن وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جو اللہ کا نمائندہ بن کر کے، اللہ کا نمائندہ بن کر کے قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو قربانی کا فلسفہ یہ ہے، خود اثار کرنا اور دوسرے کو نفع پہنچانا۔ تو یہ ایک عمومی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دعوت ہے کہ وہ جو تمام انسانیت کے لیے کی جاتی ہے سال کے اندر 1 مرتبہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اثار ہے، اور دوسروں کو، لوگوں کو، یعنی وہ غرباء جن کو سال کے اندر جو ہے 1 مرتبہ بھی گوشت کھانا نہیں ملتا۔ بہت سارے علاقے، شاید برطانیہ کا رہنے والے لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہ آئے، بہت سارے ایسے جو ہے ملک ہیں، ایسے علاقے ہیں
جہاں پر جو ہے لوگوں کو جو ہے گوشت کھانا جو ہے وہ غربت کی وجہ سے ان کو پورا سال جو ہے ان کو نہیں ملتا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہے، یہی وجہ ہے۔ فرمایا کلوا منہا کانع والمعتر، کہ قربانی کا گوشت کھاؤ، ہر ایک کھائے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے، ہر ایک کو آپ دے سکتے ہیں۔ یہ چونکہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے دعوت کی جاتی ہے، تو وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کا نمائندہ بن کر کے تو اللہ کی مخلوق کی اللہ کی طرف سے وہ دعوت کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم مختصر سے بریک کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد جو ہے پھر قربانی کے جو شان شروع ہوئی ہے، جسے اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، ان کے دور سے ہوئی، ان کے بیٹوں نے سب سے پہلے قربانی کی، اور پہلی امتوں کے اندر، پہلے انبیاء علیہ السلام کے اندر جو ہے قربانی کا گوشت جو تھا وہ کھانا جائز نہیں تھا، بلکہ آسمانی آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں جو اللہ نے یہ عطا کیا کہ ہم کھا سکتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، جس نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی چیز پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ قربانی جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور قربانی کے یہی ایام ہیں 10، 11، 12 تاریخ، ان کے اندر اگر یہ انسان جو ہے اللہ کے رضا کے لیے جانور ذبح کرے گا تو وہ قربانی کی عبادت ہوگی۔ ان ایام کے علاوہ ویسے صدقہ تو آپ کر سکتے ہیں اور چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ قربانی کی عبادت جو ہے وہ شمار نہیں ہوگی۔ قربانی اللہ رب العزت جو ہے سال میں ایک مرتبہ اپنے بندوں کی مہمانی کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث سے پیش کی کہ عمومی معاشرے کی حالت کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی حالت کو دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو گوشت کھلایا جائے، بالخصوص جن لوگوں کو جو ہے گوشت پورے سال کے اندر ان کو نصیب نہیں ہوتا، ان تک یہ گوشت پہنچایا جائے۔ یہ اللہ کی عمومی دعوت ہے، ہر ایک کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے اللہ کی یہ عمومی دعوت ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے اپنی طرف سے اثار ہوتا ہے اور مخلوق کو نافع فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کا ایک شان جو بڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے یہ بشارت دی کہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ پیش کریں، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ بہت مشکل ہے، کہ کیونکہ ایک تو شفقت پدری آڑے آ سکتی ہے، تاہم حکم خداوندی کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ سر جھکا دیا۔ ایک مرتبہ بھی پلٹ کر کے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ، یہ جو آپ خواب کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کس وجہ سے جو ہے مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے، ایک مرتبہ بھی آخر کیوں یہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ کہ ایک مرتبہ بھی جب یہ خواب کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو یہ عمل خواب میں دیکھا ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہوگا، یہ اللہ کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو باپ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ، یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے،
کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ اے اللہ، جو آپ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کے کسی میزان میں اس حکم کو اتار کر دیکھیے تو کسی میزان پر یہ پورا اترتا نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ بھی اللہ سے نہیں پوچھا کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کیا مسئلہ یہ نہیں پوچھا، بلکہ اپنے بیٹے سے پوچھا۔ وہ بھی اس لیے پوچھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر وہ انکار کریں گے تو میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ وہ بھی اس لیے تھا، البتہ اپنے بیٹے سے امتحان اور آزمائش کرنے کے لیے سوال کیا کہ فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا مجھے اللہ رب العزت نے تجھے جو ہے بذریعہ خواب اور الہام حکم دیا ہے کہ میں رائے خدا میں تجھے ذبح کروں۔ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ بتاؤ آپ کی کیا رائے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو بیٹے سے بھی اسی لیے پوچھا تاکہ بیٹے کا بھی امتحان ہو جائے، اس کا جو ہے آزمائش کے لیے سوال کیا۔ تو اپنے بیٹے نے یہ خواب میں یہ دیکھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سورہ صفات کے اندر یہ تفسیر موجود ہے۔ ان کی رائے اس لیے پوچھی کہ ان کی رائے تاکہ ان کو بھی اجر و ثواب ملے۔ لیکن وہ بیٹا کس کا تھا؟ جن کی پشت اور صلب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا۔ وہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا بیٹا تھا۔ وہ بیٹا جن کی صلب سے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے یہ نہیں پوچھا ابا جان مجھ سے کیا جرم ہو گیا، مجھے موت کی سزا دے رہے ہو، مجھے آپ جو ہے کیا غلطی ہو کہ مجھے ذبح کر رہے ہو، مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا، میرا قصور کیا ہے، مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے؟ یہ نہیں پوچھا۔ کیا کہا؟ افعل ما تؤمر، یعنی جو آپ کو حکم ہوا وہ ضرور پورا کیجئے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے، باپ نے بھی نہیں اللہ سے پوچھا کہ اللہ اس میں اندر کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کروں۔ اور جب باپ نے بیٹے کو خواب بتایا کہ اللہ نے خواب کے اندر یہ حکم دیا کہ میں تجھ کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں، بیٹے نے بھی باپ سے نہیں پوچھا، ایک سوال نہیں کیا میرے سے کیا جرم ہو گیا، مجھے کیوں ایسے کرتے ہیں؟ یہاں کے بچے کہتے ہیں وائی کندھے ایسے کرتے کہتے ہیں۔ تو وہ چونکہ وہ بھی پیغمبر بننا تھا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا جن کے صلب سے سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا۔ اس بیٹے نے بھی نہیں یہ پوچھا کہ مجھے آخر آپ موت کی سزا دے رہے ہیں، موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ بلکہ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، ابا جان افعل ما تؤمر، آپ کے پاس جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، اس کو کر دیجئے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے انشاءاللہ من الصابرین، تو جہاں تک میں انشاءاللہ، دیکھو یہاں پر بھی قربانی پیش کرنے ہیں جان کی، لیکن اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، یہ تواضع ہے۔
فرمایا کہ ابا جان آپ کے پاس جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں آہو بکا نہیں کروں گا، میں روؤں گا اور چلاؤں گا نہیں، میں آپ کو اس کام سے روکوں گا نہیں، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی حکمت تلاش نہیں کی۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حکم آیا ہے، یہ عمل ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ تو حضرت ہمارے معاشرے کے اندر گمراہی پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت تلاش کریں۔ اللہ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو، جو اللہ کا حکم آ جائے اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا۔ تو آج جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت تلاش کریں، اور مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اس کا عقلی فائدہ کیا ہے، یعنی عقلی، یہ بات عقل میں نہیں آتی جی، عقلی فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقلی فائدہ نظر آئے گا تو کریں گے، اگر فائدہ نظر نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے۔ یہ کوئی دین ہے؟ دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ کیا اس کا نام اتباع ہے؟ اتباع وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی، اور اپنے جوان بیٹے کو حضرت اسماعیل، ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ کر کے دکھائی، جو اتباع کہتے ہیں، جس کو فرمانبرداری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، قیامت تک اس کو جاری کر دیا۔ چنانچہ فرمایا ہم نے آنے والے سب مسلمانوں کو اس عمل کی نقل اتارنے کا پابند کر دیا۔ فرمایا انا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین وترکنا علیہ فی الآخرین وفدینا بذبح عظیم، کہ یہ اللہ کو اتنا، یہ جو بیٹے کو ذبح کرنا یہ تو عقل میں آتا ہی نہیں ہے۔ قربانی ہے ہی وہ چیز جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کہا جاتا ہے جی، عموماً کہا جاتا ہے جی کہ یہ جانور ذبح کرنے کے بجائے اگر ہم غریب کو جو ہے وہ پیسے دے دیں، ہمارے محلے کے ہمارے رشتہ دار غریب ہیں، اگر ہم یہ جو جانور کا جو ہے جو قربانی کے جو پیسے ہم ان کو دے دیں، بھائی ان کو ویسے بھی دو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ کہیں کہ میں نماز کے ٹائم نہیں، بلکہ یہ ٹائم میں کسی غریب کی خدمت کے لیے جاؤں گا۔ تو اللہ نے جو حکم کیا ہے جس وقت کے اندر، اسی کے اندر ادا کرنا وہ عبادت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی نقل اتارتے ہیں۔ نقل اتارنے کی اصل حقیقت جسے اللہ رب العزت نے جو ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے حکم دیا اور کہا کہ آپ قربانی کریں جو صاحب استطاعت ہو، تو اس کے اندر کوئی عقلی دلیل نہیں مانگی اور کوئی حکمت، جیسے انبیاء علیہ السلام نے کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی جو ہے حکمت اور مصلحت طلب نہیں کی۔ تو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا۔ اب ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈالنا، قربانی کی عبادت ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ یہی سبق جو قربانی کا ہے کہ ہم اللہ جو فرما دیا اللہ نے، اپنی زندگی کو اللہ اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر جو ہے وہ گزاریں۔ تو کیا جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے یہ قربانی واجب فرمائی تھی، آج اس کے بالکل برخلاف کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں صاحب یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی معاذ اللہ خواہ مخواہ جو ہے رکھ دی گئی ہے، لاکھوں روپے جو ہے خون کی شکل میں نالی میں بہہ جاتے ہیں، معاشی اعتبار سے نقصان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا یہ عبادت ہے۔
قربانی کے گوشت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کی اپنے بندوں کی خصوصی جو ہے دعوت ہے، مہمانی ہے، جو اللہ کے بندے جو ہے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں، استفادہ ہوتے ہیں۔ قربانی کی اصل روح دراصل یہ ہے کہ عبادت کا ایک موقع اور ایک محل ہے۔ مثلا کوئی شخص یہ سوچے، ہر عبادت کا ایک موقع اور ایک محل ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں نماز نہ پڑھوں اور اس کے بجائے غریب کی مدد کروں تو اس سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، اس سے نماز کا جو فرض نماز ہے وہ ادا نہیں ہو سکتی۔ کسی غریب کی مدد کرے گا، غریب کی مدد کرنے کا اجر و ثواب اپنی جگہ، غریب کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن جو دوسرے فرائض ہیں وہ جو ہے اپنی جگہ فرض اور واجب ہیں۔ اور قربانی کے بارے میں یہ جو عام پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ ان کا جواب ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ معاشی بدحالی کا سبب ہے، یہ معاشی اعتبار سے اس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ در حقیقت قربانی کے سارے فلسفے اور اس کی روح کی نفی ہے۔ قربانی تو شروع ہی اس لیے کی گئی، یہ کام تمہاری عقل میں اور سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، قربانی تو شروع ہی اس کی ابتدائی ایسے ہوئی ہے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا کہ یہ اس کا شروع ہی ایسے ہوتا ہے کہ یہ کام تمہاری عقل میں آ رہا ہے، تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے یا نہ آ رہا ہو، پھر بھی یہ کام کرو، اس لیے کہ ہم نے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ ہم جو کہیں اس پر اللہ کہتے ہیں جو ہم جو کہیں اس پر عمل کر کے دکھاؤ، یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ یہ قربانی جو ہے اصل، یاد رکھو، جب تک انسان کے اندر اتباع پیدا نہیں ہو جاتی اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا۔ جتنی بدعنوانیاں، جتنے مظالم، جتنے تباہ کاریاں آج انسانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں وہ در حقیقت اس بنیاد کو فراموش کرنے کی وجہ سے۔ جو انسان اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے حکم کی اتباع کی طرف نہیں جاتا، تو قربانی جو ہے یہ 3 دن جو ہے قربانی جو ہے عبادت ہے۔ اس کے علاوہ 3 دن کے بعد جو ہے قربانی عبادت نہیں۔ اور ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ جتنے جانور ذبح کر لیں تو ان کا صدقہ تو خیرات تو ملے گا، لیکن یہ قربانی والی عبادت ہوگی وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی جو ہے اس لیے پیش کی۔ اور قربانی کی فضیلت جو ہے حدیث شریف میں جو آتا ہے، جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں جانور ذبح قربان کرتا ہے تو اس قربانی کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے عوض ایک ایک گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ رب العزت کو جو ہے تمہارے جو ہے قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ تو جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ ایثار ہوگا، اتنا زیادہ جو ہے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ قربانی کا یہ واقعہ 10ویں اس ذی الحجہ کے مہینے کے اندر 2 بڑی عبادات ہیں، حج اور قربانی۔ حج تو مخصوص مقام پر ہے، وہاں مکہ المکرمہ میں ہے، اور قربانی جو ہے پوری دنیا کے اندر جو صاحب استطاعت ہوگا اس پر قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے کب پیش آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ کے نام پر قربانی کرنے کے لیے پیش کیا، یہ واقعہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو پیش آیا۔ 10ویں تاریخ کو پیش آئے، اس لیے ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور اس پر چھری پھیرنی شروع کر دی، چونکہ وقت نہیں ہے ہر ایک چیز کو اشارتاً ذکر کرتا ہوں، تو کہا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک آپ نے خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین،
کہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ نے خواب سچا کر کے دکھایا، یعنی ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا جو ہے وہ دیا کرتے ہیں۔ اب ہم اس کے عوض جنت سے ایک میڈا، ایک دمبا بیچتے ہیں، اور تمہارے بیٹے کی جان کی عوض ایک دوسری جان کی قربانی مقرر کرتے ہیں۔ یعنی یہ انسانی جان کے بدلے اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم کی وجہ سے اللہ نے جانور کو جو ہے اس قربانی کے لیے مقرر کیا۔ فرمایا کہ ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اور یہ جو آپ کے بیٹے کی جان کے عوض جو ہے ایک دوسری جان کی قربانی جو پیش کرتے ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ وہی دمبا تھا جو جنت سے لایا گیا، فرمایا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے پیش کی تھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق اس مینڈے کے اس دمبے کے جو سینگ تھے، یہ سال ہا سال تک کعبہ شریف کے اندر لٹکے ہوئے تھے، لیکن جب حجاج ابن یوسف کے زمانے میں کعبۃ اللہ پر آتش زدگی ہوئی تو وہ سینگ تھے وہ جل گئے۔ تو یہ جو ہے ابن کثیر نے یہ ذکر کیا۔ تو قربانی کی انتہائی صورت یہ ہے کہ جان قربان کی جائے۔ قربانی کی انتہائی صورت یہ ہے کہ جان قربان کی جائے۔ عشق الہی میں جان قربان کر کے موت کو گلے لگانا فنا نہیں بلکہ عین بقا ہے۔ یہی وہ قربانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبیح اللہ نے پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور یہی وہ قربانی ہے جسے حضرت حسین نے بھی پیش کر کے دکھایا۔ سیخ قربانی کا ڈھنگ حضرت خلیل اللہ سے، توڑ دے پھر کفر کو ایک ضرب الا اللہ سے۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، تو وہ لوگ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ قربانی کرتے تھے، وہ بھی اس کو عبادت سمجھتے تھے، لیکن وہ اللہ کے نام کی نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کے نام کی قربانی کرتے تھے۔ اور قربانی کا گوشت جو ہے اور خون جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو لگا دیتے تھے، والعیاذ باللہ۔ کہ قربانی زمانے جاہلیت کے اندر بھی قربانی کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کا اپنے بت رکھے ہوئے تھے جن کے جو ہے وہ اس کے نام کی قربانی کرتے، اور ان کا جو قربانی کا گوشت اور جو ہے خون وغیرہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو لگا دیتے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اس طرح فرمایا کہ یہ جو قربانی تم کرتے ہو اس کا اللہ رب العزت کو تمہارا خون اور گوشت نہیں چاہیے، بلکہ تمہارا عقیدہ، تمہارا جو ہے عمل، تمہارا اخلاص جو ہے وہ چاہیے۔ فرمایا قربانی کے متعلق چند اور روایات میں بے شمار ہیں۔ فرمایا خدا کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس قربانی کے ذریعے سے ظاہر کر دیا ہم خود بھی تیری راہ میں اسی طرح قربان ہونے کو تیار ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اللہ نے اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو قربانی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے جو ہے ہر چیز کو جو ہے اللہ کے نام کے لیے قربانی کر دیتے ہیں۔ فرمایا خلوص نیت کے ساتھ انسان کو اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ فرمایا سورہ کوثر کے اندر فصل لربک وانحر، اور نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ اس آیت میں ونحر کا یہ امر کا صیغہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کی نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ تو اس میں ونحر جو امر کا صیغہ ہے یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی واجب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ
نہر کے معنی قربانی کرنے کے ہیں، گویا اس میں مشرکین پر جو ہے وہ تعریض ہوئی کہ وہ نماز اور قربانی جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بتوں کے لیے کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو حکم یہ ہوا کہ خالص اللہ کے لیے جو ہے قربانی اور نماز جو ہے عبادت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، اور اسی لیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا جو ہے سب اللہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی و نسکی ومحیاي ومماتي لله رب العالمين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ جانور جو ہم نے انہیں دیا، اللہ ہر چیز اللہ کی ہے، تو فرمایا وہ جانور جو انہیں خدا نے عطا فرمائے ان کو اللہ کا نام سے لے کر کے ان کی قربانی کریں، اللہ کو یاد کر کے ان کو قربانی کریں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ ہر امت پر قربانی کا حکم تھا۔ اس آیت کے تحت امام ابو بکر جسار رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فرمایا کہ یعنی اس آیت میں نسک سے اضحیہ یعنی قربانی مراد ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، نسک سے قربانی مراد ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے وَأَنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعَارِهَا وَزَلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمْعَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، چونکہ ٹائم ہمارا ختم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دن خدا کے نزدیک خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور جو ہے اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی ہے، اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ کے نمائندے بن کر قربانی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت جن پر قربانی جو ہے صاحب استطاعت ہیں وہ قربانی کریں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك